إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا ہے، جنم دیا ہے، اور اس نے اپنی مہربانی سے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے، انتظام کر دیا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے عطا نہ کیا ہو، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے بتا نہ دیا ہو۔ عطا بھی کیا ہے اور بتا بھی دیا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ خالی عطا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بتا بھی دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا بتایا ہے۔ اگر علم ہے خوشی کی بات ہے، نہیں علم ہے تو پوچھ لینا چاہیے۔ ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، ہر کوئی علم جاننے والا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کتنی پیاری بات اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ میرے بندو، اگر تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور نبی کے زمانے میں سب سے بڑا اہل ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے علم کے ساتھ ساتھ صفات حمیدہ اور خصائل حمیدہ دے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میری تقریر کا جو مضمون ہے کہ رزق میں برکت روکنے والی چیز، رزق میں برکت روکنے والی چیز۔ دیکھیے، مال ہونا الگ چیز ہے، رزق کا ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس مال میں اور اس رزق میں برکت ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ برکت کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہم کوئی گھاس، پیڑ پودا، درخت جب غیر ضروری بڑے ہونے لگتے ہیں
تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. کہتے ہیں نا اس کو مار دو. مار دو کے مطلب کاٹ دو، قطر دو. ایکسٹرا ہو رہا ہے. ہو بہو جب مال میں اور رزق میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یقیناً اس برکت کے اندر کیا ہوتے ہیں، یا اس رزق کے اندر اس برکت کو مار دیتے ہیں، قطر دیتے ہیں. آئیے قطرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں جو برکت میں یا رزق میں مار دیتے ہیں، جو چند چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں صحیح صحیح کہنے، اور جو ہمارے مخاطبین ہیں سامنے بیٹھے ہیں، بھائیوں میں سے، بچوں میں، نوجوانوں میں، خواتین میں، اللہ سب کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اللہم رب زدنی علما. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے کہا اللہ کے بندو میں نے تمہیں اتنے نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنے نعمتیں دے رکھی ہیں، تم اس کو گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے. 1 2 10 50 کہاں کہاں گنائیں، کس کو چنیں اور کس کو چھوڑیں، نہیں گن سکتے. اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اگر سارے سمندر کو ہم سیاہی بنا دیں، لکڑیوں کو پین بنا دیں اور اس کو لکھنا چاہیں اللہ کی نعمت کو، نہیں لکھ سکتے. ہم اگر اپنے سر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہی نعمتیں اگر لے لیتے ہیں، بخدا اس کو ہم نہیں گنا سکتے ہیں. اور ان نعمتوں کا احساس، ان نعمتوں کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ ختم ہونے کے قریب نہ ہو جائے. آنکھ ہی کا لے لیجئے، کان کا ہی لے لیجئے، صحت کا ہی لے لیجئے، مال کا ہی لے لیجئے، اور ان تمام چیزوں میں مال ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. جس کو مال ملی ہوئی ہے، جس کو دولت ملی ہوئی ہے، مال جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا شکرانہ اور ذکرانہ بھی ہونا چاہیے، نہ ہی اترانہ ہونا چاہیے. اترانہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں، مال کے اندر برکت، رزق کے اندر برکت، یہ کثرت مال اور کثرت رزق سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اعتبار برکت سے ہے. بہت زیادہ مال ہونا، بہت زیادہ رزق ہونا یہ برکت کی علامت نہیں ہے. مال کا اعتبار، رزق کا اعتبار برکت سے ہے. بہت سارے ایسے مال ہیں جس میں اللہ برکت دے دیتا ہے اور اس سے بہت سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مال کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ وہ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان کی طرف چلے جاتا ہے. اور اس کے کئی سارے اسباب ہیں، متعدد اور کئی اسباب ہیں جو برکتیں چھیننے لگتی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 اسی طریقے سے بہت سارے ہیں. جب وہ ساری صفتیں، وہ موڑ، وہ ٹرننگ پوائنٹ آنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے اس رزق کے اندر ایک ایک کر کے برکت چھننا شروع ہو جاتی. اب آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اللہ دن میں تو محنت ہی کرتا ہوں، کیا رات میں بھی محنت کروں؟ اچھا چلو رات میں بھی ڈیوٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھی دیکھتے ہیں نہیں، برکت میں حرکت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاک کر دیتا ہے. نہیں، یہ ایکسٹرا ہے، اب اس کو مارنا پڑتا. جس کو پہلے بولا ہے نا آپ کو، اس کو مار دیا جاتا ہے. اس برکت کا جو سسٹم ہے اس کو اللہ رب العالمین قطر دیتا ہے، لاک کر دیتا ہے. اب آدمی کتنا بھی ناچ لے، کتنے بھی ڈیوٹی کر لے، کتنے بھی بھاگم دوڑی کر لے،
لابود اور لاسود ہوتے ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی خشکی یا تری میں جیسے ایک ہوتے ہیں پانی کیچڑ سمندر اور ایک ہوتے ہیں خشکی میدان اور دیگر چٹیل میدان، اللہ نے فرمایا ان دونوں جگہوں میں چاہے خشکی میں یا تری میں جب بھی کوئی فساد مچتا ہے، فساد پھیلتی ہے، کس کی وجہ سے پتہ ہے آدمی کہتا نہیں بھائی اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، بیوی کی وجہ سے نقصان ہو گیا، نہیں وہ گھر کی وجہ سے نقصان ہو گیا، نہیں۔ کس نے کہا؟ یہ فلسفہ آپ نے غلط پڑھ لیا ہے، شاید غلط آپ نے کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاتھوں کی محنت ہے، اور فساد سے یہاں مراد لیا ہے مفسرین نے گناہ، فساد۔ جب ایسے کارستانی شروع کر دیتا ہے بندہ جو گناہ کی طرف پلٹ جائے تو وہاں سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ زمین پر فساد ہونا شروع ہوتے، یہاں تک کہ جب گناہ کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو مارنا شروع کر دیتا۔ نہیں، اب یہ اس کا تھوڑا جو راستہ ہے وہ راستے سے ٹریک سے ہٹا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مار دیتا ہے۔ اب رزق کے اندر برکت مارنے والی جو چیزیں ہیں آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 آپ گن سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو انسان خود اپنے آپ میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے ماحول کے اندر اس کو سرچ کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، اور اپنے آپ میں ایک بند روم میں جا کر کے سوچ سکتا ہے کہ اللہ ایسی بات ہے کیا؟ اور یقیناً آپ اپنے دل سے پوچھئے، دل سب سے بڑا مفتی ہوا کرتا ہے۔ دل، اسی لیے کوئی بھی گناہ ہو انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، انسان کے دل میں ایک جھٹک پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جھٹک پیدا ہو جائے، کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھو وہی گناہ ہے، انسان کو بچ جانا چاہیے۔ اب کوئی مولوی آپ کو تھوڑا بتائے گا، آپ کے کوئی چلنے پھرنے والے لوگ تھوڑا بتائیں گے، کھٹک پیدا ہو گیا سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے، وہ خطرہ ہے۔ سب سے پہلی بات نمبر 1 برکت جو روکنے والی چیز ہے، روک دینے والی چیز ہے، ایک کیا ہے؟ سودی کاروبار۔ کیا ہے؟ سودی کاروبار۔ سب سے پہلی چیز سودی کاروبار، سود لینا، سود دینا، یہ دونوں حرام ہے۔ سود کا لباس پہننا، سود کا غذا لینا، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ اگر کھا لیا تو 40 ڈیز تک اس کی نماز گول ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا، برکتوں کو روکنے والی چیزوں میں سے ایک سود ہے، سودی کاروبار ہے، سود کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا، ربا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ سود۔ ربا کے مطلب ہوتا ہے سود۔ سود کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، چاہے کوئی بھی لے، وہ XYZ کوئی بھی ہو۔ تو جہاں پر سود کا معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالی اس سود کے معاملے کی وجہ سے اس کی برکت کو اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور آج اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو شاید اللہ کسی کو بچا لیا ہو تو بچ گیا ہو، لیکن میدان میں سارے کے سارے ننگے نظر آتے ہیں، الا قدر اللہ۔ سب کو نہیں بولتا میں، الا قدر اللہ، مگر جس کو اللہ نے بچا لیا ہو۔
یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے جس کو اللہ نے بچا لیا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سود صرف برکت ہی کو نہیں، جو سودی کاروبار کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا وہ اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے، آدمی کو کہا اگر کوئی آدمی زنا کر لے تو سب کوئی چادر میں منہ ڈال ڈال کے ہنستے، دیکھو فلاں کا بیٹا زنا کر لیا، فلاں کا بیٹا نے فلاں کر لیا۔ کہا 1 روپے کے بلے، 1 روپے کا جو کائن ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی اگر کوئی سود کھاتا ہے تو 30 پر 6 عورت سے ایک ہی ٹائم میں زنا کرنے کے برابر ہے۔ کہاں جائیں گے؟ کوئی آدمی بچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے، اور ہم سب کو اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سودی کاروبار۔ رب نے کہا یمحق اللہ الربا، ربا جو ہے وہ سارے برکت کے راستے کو مار دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ ایک تو ربا ہے، اس لیے بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی ڈینجرس ہے یہ۔ ہر مسلمان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، جوش کا نہیں، ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ چلیے دوسرے نمبر، جو رزق کے راستے کو یا رزق کے اندر برکتوں کو جو ختم کرنے والی چیز ہے، مٹا دینے والی یا روک دینے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ رشتے ناطے کو توڑنا۔ رشتے ناطے کو توڑنا، اس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، آپ نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتے ناطے جو ہے نا، اس کو آسان مت سمجھو، یہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے نا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، اس کے ساتھ کنیکشن ہے، اللہ رب العالمین کی عرش کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم رشتے ناطے جو ہیں اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، فٹنگ ہے جی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو اس کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملا دیتا ہے، اور جو اس کو کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کتنے کٹے ہوئے لوگ ہیں؟ رشتے کو توڑنا، رزق میں برکت کو کاٹنا، رشتے کو توڑنا، مجلس کی برکتوں کو ختم کرنا، رشتے کو توڑنا، گویا کہ آپس میں اتحاد اور ملت شریعت کے اندر پارا پارا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش سے لٹکا ہوا، عرش سے ملا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی رشتہ کا توڑا ہوا بندہ یہاں بیٹھے ہیں پلیز اٹھ کے چلے جائیں۔ ایک آدمی دیکھا ادھر ادھر، اٹھ کے چلے گیا۔ کافی دنوں کے بعد، کافی جو ہے ٹائم کے بعد آیا، خالہ سے شاید کچھ آپس میں خلش تھی، جا کے سمجھا لے، کہا یہ بندہ کیسے آیا؟ کہا کہ ابھی میں نے نبی سے سنا ہے ایسے ایسی بات ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ آنے کے بعد نبی کو بتایا تو میرے بھائیوں، رشتے ناطے کو توڑنے کی وجہ سے مال اور رزق آپ کے پاس بہت ہوں گے، لیکن اس رزق کے اندر برکت کو اللہ رب العالمین لاک کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کو، بہت مال ہوں گے لیکن آپ کا دل مطمئن اور آپ کا دل چین اور سکون میں نہیں ہوگا، اس بات کو یاد رکھیے آپ۔ چلیے اگر ہم ہر ایک کا دلیلوں کے ساتھ چلیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے،
ناپ تول میں کمی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رزق کے اندر جو برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کاٹ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی۔ اسی لیے ایک پیغمبر قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس زمانے کے اندر بھیجا تھا، وہ لوگ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی کرتے تھے، سمجھاتے بجھاتے ایک صدیاں گزر گئے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر جو برکت ہے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ناپ اور تول وَلَا يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ۔ ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اپنی حدیث کے اندر یہ بیان کیا ہے، اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب جب لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، جب جب لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں سے کیا ہوتا؟ اِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ قحط سالی سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بھائیوں کے زمانے میں قحط سالی نازل کر دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ قحط سالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے خورد و نوش کی تمام چیزوں میں کمی پڑ جانا، بارش رک گئی، اناج رک گیا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، آدمی پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، مجبور اور مقبور ہو گئے ہیں۔ جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی ناپ اور تول کے اندر کمی کرنے لگتے ہیں، ناپ اور تول کے اندر کمی آنا میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا پہچان نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ڈنڈی مارنا شروع کرتے ہیں، ڈنڈی، یہ ڈنڈی مارنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا فلسفہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے نہیں کرتے، غیروں سے کر سکتے ہیں نا، غیروں سے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ فلسفہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہے باہر سے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم میں تھے اور آپ کی بیویاں بھی روم میں تھیں۔ باہر سے ٹک 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 آواز دی، آواز دینے کے بعد کہا کون؟ کہا میں عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ چھپ جاؤ، اندر ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے پوچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ان سے پردہ کیا کرنا ہے، وہ تو نابینا ہے، وہ سامنے بیٹھیں گے بھی تو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آنے والا نابینا ہے، تم لوگ تو نابینا نہیں ہو، تم لوگ تو نابینا نہیں ہو، تمہارے آنکھوں میں تو بینائی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے ہیں وہ، صرف رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے وہ۔ یہ حقوق العباد میں اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فلسفہ نہیں کہا۔ آپ کے ساتھ یہودی تھے، منافق تھے، سارے لوگ تھے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کلام آیا ہے؟ کوئی قسم کی ریمارک نہیں آیا۔ دین کو انکار کر دیا، آپ کی شریعت کو انکار کر دیا، لیکن آپ کی ذات کو انکار نہیں کیا۔ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ تو جب جب آدمی ناپ اور تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت کو کینسل کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، اور ایک چیز ہے، چوتھی چیز، معاملات میں دھوکہ دھڑی کرنا۔ معاملات میں دھوکہ دھڑی کرنا، معاملات کہتے ہیں دینے میں، لینے میں، اور آپس میں لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سارے معاملات، اللہ اکبر، معاملات کے اندر معاملات بالکل صاف ہونا چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے معاملات، چاہے دینے کی بات ہو پھر بھی یا لینے کی بات ہو پھر بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لینے اور دینے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے،
کہ لینے والا اچھی طریقے سے وہ سودا کرے، مال کو الٹا پلٹا کر کے دیکھے، اور دینے والے بھی بتا دے اگر کچھ راز ہیں، کچھ اس میں مال کے اندر عیب ہیں تو بیان کر دے اس کو کہ میرے بھائی دیکھو اس میں یہ عیب ہے، آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا معاملات کے اندر ما لم یتفرق، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جب دو آدمی سودا کر رہے ہیں اور سودا کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک ایک آدمی بات چیت کر کے ہٹ نہیں جاتا ہے تب تک تھرڈ پارٹی ان سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ شادی کے اندر بھی بیان کیا ہے، پیغام کے اندر بھی بیان دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو اس وقت تک دوسرا آدمی اس عورت کو یا اس لڑکی کو پیغام نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے، ہٹ نہ جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، چاروں طرف بالکل نیٹ سسٹم کے جیسے لگا دیتے ہیں، چاروں طرف سے کنیکشن رکھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ غلط ہے۔ آپ ایک دیکھو، سمجھ میں آیا ڈن ہو جاؤ، نہیں سمجھ میں آتا آپ اس کو بتا دو، آپ اپنا راستہ دیکھو، میں بھی اپنا راستہ دیکھتا ہوں۔ سودے کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی ہو بہو وہی معاملہ ہے۔ جب تک آپ اس کو بتا نہیں دیتے ہیں کھلم کھلا، تب تک میرے بھائیو ایک دوسرے کا سودا دیکھ لینے، سمجھ لینے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں وَإِن صَدَقَا، آپ اگر اس کو سچائی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، وَبَيَّنَهَا، اور اس کو واضح کر دیتے ہیں، بورک لہما فی بیعہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیان کر دینا اللہ تبارک و تعالی تمہارے دونوں کے اندر برکتوں سے نوازے گا۔ دیکھیے آدمی کیا کہتے ہیں، چھپائیں گے، ارے اس کو واضح کر دیے تو 100 روپے آئے گا، اگر اس کو چھپا دیتے ہیں تو 200 روپے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں سڑیل مال اندر رکھتے ہیں اور فریش اور ہریالی چیزیں اوپر رکھتے ہیں، اوریجنل مال اوپر رکھتے ہیں اور ڈپلیکیٹ مال نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک آدمی کے سامان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اوپر دیکھا کہ بڑا ہی بہترین مال ہے، آپ نے اٹھا کر کے دیکھا تو نیچے کچا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی اور بارش ہونے کی وجہ سے مال بھیگ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا سوکھا ہوا مال اندر رکھ دینا تھا اور بھیگے ہوئے مال اوپر رکھ دینا تھا۔ بارش ہوئی تھی، ٹھیک بات ہے، تو سوکھا ہوا مال اوپر رکھ دیے اور بھیگا ہوا مال اندر رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، یہی تو دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دے وہ امت محمد سے خارج ہے، امت محمد سے ایگزٹ ہے۔ جو بھی دھوکہ دے کسی بھی فیلڈ میں اور کسی بھی میدان میں، دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اس امت کے فرد۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ دھوکہ دے، نہ نقصان کرے، نہ نقصان کو برداشت کرے۔ اسی لیے تو کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے لوگ بھائی بھائی ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ بھائی کو دیوار سے مطابق دیا ہے، دیوار سے مثال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، تو پتہ چلتا ہے کہ معاملات میں دھوکہ دھڑی کرنا برکتوں کو روک دینا۔ تو معاملات کے اندر صاف صفائی ہے، آپ اگر ایک دم بالکل صاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَإِن كَتَمَ، اور اگر اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، محقق برکتن کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت کو کیا کرتا ہے، روک دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے چوتھی چیز کیا پتا چلا، معاملات کے اندر بھی دھوکہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معاملات کے اندر بالکل کلیئر ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، جو بھی ہے وہ بتا دینا۔ میرے بھائیو، آپ کے پاس مال ہیں لیکن اللہ کے پاس چابی ہے اس برکت کی۔ آپ کتنے بھی محنت کرو، کتنے بھی کوششیں کرو، بہت سارے محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں آدمی برکتوں کے لیے، لیکن یاد رکھیے ہم اور آپ اپنے خود ہی سے برکت نہیں لے سکتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ
کہ برکتوں کو روکنے والی چیزوں میں سے اور ایک چیز کیا ہے؟ قسمیں کھانا. قسمیں کھانا. دیکھیے بازار میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر آدمی مال بیچتے رہتا ہے. مال بیچنے کے ساتھ ساتھ آپ بڑے بڑے سٹیوں میں دیکھو، شہروں میں دیکھو، قسمیں کھا کھا کے بولتے ہیں اللہ کی قسم مولوی صاحب ادھر آؤ، ارے بھائی سیٹھ صاحب ادھر آؤ. وہ ٹوپی پہن کے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی دیکھنے کو ملے گا. آنے کے بعد اگر بلا لیے، اگر منہ بند کر کے آپ لے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنی سڑیل گالی دیں گے آپ کو کہ زندگی میں اس کی طرف پھر پلٹ کر کے نہیں دیکھیں گے آپ. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکتوں کو کاٹنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت سے قسمیں کھا کھا کر کے اپنے مالوں کو سودا کرنا، بیچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَكَثْرَةِ الْحُلْفِ، کہ بہت زیادہ تم قسمیں نہ کھایا کرو، قسمیں کھا کھا کر کے تم نہ بیچا کرو. جو آدمی قسمیں کھا کر کے بیچتے ہیں سامان کو اور قسمیں کھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکتوں کو کاٹ دیتا ہے، برکتوں کو روک دیتا ہے، برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، دھوکے میں جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے سارے جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھیے ان قریب ہمیں اس کی بھی بہت ساری چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں خود باقاعدہ طور پر اس کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ ایک مہینہ رکھ دیا ہے کہ آدمی 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک ٹریننگ حاصل کرے، اپنے آپ کو تیار کرے. جیسے کوئی فوج کہیں پر اگر بھیجنے کا رہتا ہے تو اس کو کیمپس میں باقاعدہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے، تو تیار ہونی چاہیے. دھوکہ، جھوٹ، اور آپ یاد رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملات میں یا اسی طریقے سے کاروبار میں قسمیں کھا کھا کر کے بیچنا، جھوٹ قسمیں کھا کھا کر کے بیچنا، ایسے جھوٹ قسمیں کھانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے. اس لیے ابھی سے لوگوں کو توبہ کر لینا چاہیے. جو ہو گیا ہو گیا، مزہ مزہ، گزر گیا سو گزر گیا. آنے والے ایک ایک دن کے لیے ہمیں بڑے ہی ویٹنگ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سلسلے میں باتیں آئیں گی بعد میں. تو اس لحاظ سے قسمیں کھا کھا کر کے کوئی بھی مال بیچنے سے آپ نے منع فرمایا. قسمیں کھا کھا کر کے، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مبغوض ہو جاتا ہے، وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے قسمیں کھا کر کے اپنے مالوں کو بیچ کر کے برکتوں کو مت کاٹو، برکتوں کو مت روکو میرے بھائی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں چیز جس سے برکتیں رک جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہر دن ما من عبد یصبح، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتہ اترتا ہے. ہر دن صبح، آج بھی 2 فرشتے اترے، ہر دن میں آج بھی شمار ہے. ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں. اور کتنے ساری ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں کی دعا لینی چاہیے، لوگوں کو فرشتوں کی دعا لینی چاہیے. فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ کوئی بھائی کوئی دوست کہتے نہیں وہ دعا دیے ہی تو خوش. آپ کے کام سے، آپ کے ایکٹیویٹیز سے اور آپ کے کرتوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے خوش ہو کر کے آپ کو دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سنبھالنے والے کہتے ہیں کچھ 8 فرشتے ہیں. اللہ کے عرش ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین کا عرش سنبھالنے والے فرشتے ہیں، لیکن وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں. کیا؟ اے اللہ ان کو معاف کر دو، اے اللہ فلاں کو معاف کر دو، اے اللہ فلاں کو بخش دو، اے اللہ فلاں کو امن دے دو. فرشتے وہاں سے دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیو فرشتوں کی دعا لینے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن 2 فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعطِ
اللہم آتی منفقا خلقا. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ ان لوگوں کو تو خوب عطا فرما، اے اللہ تو ان لوگوں کو خوب عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بخیلی سے اللہ رب اب ایک آدمی ہے اللہ نے خوب دیا ہے، بخیلی کرتے، کبھی بھی دیکھو کچھ بھی نہیں ہے مل صاحب، کہیں پیٹ میں، جیب میں، کہیں پر ہے ہی نہیں، کہیں پر نہیں. لیکن جب وہیں بیٹے کی شادی آ جاتی ہے یا بیٹی کی شادی آ جاتی ہے، بھائی ماشاءاللہ یہ گھر میرا فلاں جگہ پہ ہے، یہ گھر میرا فلاں جگہ پہ ہے، اور حیدرآباد میں بھی پلاٹ لے کے رکھا. لیکن جب مسجد کی بات، کیا کریں ہاتھ صاف کر کے ایسا. سن لو میرے بھائیوں، یاد رکھ لو، اپنے کان میں ڈالو، جیب میں ڈالو گے تو بات ختم ہو جائے گی، کان میں ڈال لو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دن صبح میں 2 فرشتے اترتے، ایک کہتا اللہم اعطی منفقا خلقا، اے اللہ تعالیٰ جو خرچ کرتے ہیں اس کو خوب عطا کر. کون دعا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نہیں کر رہے، فرشتے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ اگر کچھ مال خرچہ کرتے ہیں، جمعہ کے دن ہو، ہفتہ کے دن ہو، کہیں پر ہو، مدارس، مساجد، بیوہ، یتیم، کہیں پر ہو، آپ خرچہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو اس بندے کو تو عطا کر میرے مالک، خوب خوب عطا کر، خوب عطا کر. جیب بھی بھر دے، سوٹ کیس بھی بھر دے، الماری بھی بھر دے، خوب عطا کر. ایک فرشتہ یہ کہتا، اور دوسرا وقال الآخر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ یہ بڑا کنجوس آدمی ہے، بڑا بخیل آدمی ہے، اے اللہ یہ اتنا بخیل ہے، تو نے اس کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، اس کی بخیلی کی حد دیکھو کہ 10 روپیہ خرچہ نہیں کرتا. اے اللہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ اس کو تو ہلاک کر دے. اللہ اکبر. کیا کہتا؟ اگر کوئی آدمی کہہ دے تم ہلاک ہو جاؤ، آدمی لڑنے کے اوپر آ جاتا ہے. میرے بھائی لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے وہ سسٹم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرشتہ اترتا ہے، جو آدمی بخیلی کرتا ہے تو بخیلی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں جو برکت کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیتا ہے. بخیلی نہیں کرنا میرے بھائیوں. جب اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو اس کی دی ہوئی مال میں سے، اس کی دی ہوئی رزق میں سے، اس کی دی ہوئی دولت میں سے، اس کی دی ہوئی ثروت میں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. یاد رکھ لینا، کبھی بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لینے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والا ہاتھ سے، اور کبھی بھی دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ بھکاری والا ہاتھ ہوتا ہے، بھکاری والا ہاتھ ہوتا ہے. اور جب آدمی دیتا ہے تو اللہ کے فرشتے دعا دیتے ہیں، اور جب آدمی بھکاری بنتا ہے، بخیل اور کنجوس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو دینے کے باوجود بخیل ہے تو اس کو ہلاک کر دے، اس کو مٹا دے. 8ویں اور آخری رزق کے اندر، رکاوٹ اور رزق کے اندر جو برکت ہوتی ہے، برکت کو روکنے والی چیز میں سے لالچی ہے. لالچی، لالچ ایک بہت بری بلا ہے. لالچ میں کہتے ہیں کہ بھیڑیے بھی مر گئے. لالچی بھیڑیا کہتے ہیں نا ڈوب کے مرا تھا. یہ قصہ معلوم ہے کہ نہیں؟ کہانی آپ کو معلوم ہوگا کہ لالچی بھیڑیے ڈوب کے مرا تھا. شکار کرنے کے لیے کنویں کے پاس گیا اور کنویں میں دیکھا کہ اس کی تصویر خود پانی میں دیکھ رہا، جمپ کر دیا، ڈوب کے مرا. وہ سمجھا نہیں کہ میری ہی تصویر پانی میں دکھ رہا ہے، کود گئے. تو ہو بہو لالچی. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے ایک مرتبہ دے دیا. پھر دوسری مرتبہ بھی مانگا تو دوسری مرتبہ بھی دے دیا آپ نے. پھر کہتے تیسری مرتبہ بھی مانگا تو تیسری مرتبہ بھی دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 مرتبہ دے دیا اور کہا اے حکیم بن حزام یاد رکھنا یہ دنیا بڑا سبز و شاداب ہیں، بڑا سبز و شاداب ہیں، یہ لہا لہاتی ہوئی، یہ ہرا بھرا دکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا
جو چیز خوشی سے ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ملتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جب آدمی لالچی بن جاتا ہے تو لالچی بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت کو روک دیتا ہے، لالچی کی وجہ سے برکت کو روک دیتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ رزق میں اور مال میں یہ الگ چیز ہے، مال حاصل ہو جانا اور رزق کا مل جانا یہ الگ چیز ہے، لیکن اس مال میں اور اس رزق کے اندر برکتوں کا سسٹم ہمیشہ جاری رہنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور جب آدمی اس طریقے سے ان 8 کاموں میں سے جن جن کاموں کے اندر وہ ملوث ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی وہاں پر کیا ہوتا ہے، برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا سسٹم روک دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، بھائیوں کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو بھی چاہیے کہ الحمدللہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اگر ان چیزوں میں کوئی بھی آدمی ملوث ہے، سپوز اگر سودی معاملے میں، رشتے ناتے کے کاٹنے میں، ناپ تول کے کمی میں، معاملات میں دھوکہ دھڑی، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں مال کے بیچنے میں، زیادہ قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دینے میں اور بخیلی کرنے میں، اور اسی طریقے سے لالچی بن کر کے زندگی گزارنے میں اگر ان چیزوں میں ملوث ہیں تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے اس رزق کے اندر برکت کو روک دیتا ہے۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے موقع اور مناسبت سے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، بھائیوں کو اور دوست احباب کو، خواتین کو اور نوجوانوں کو اور سارے لوگوں کو رب العالمین ان تمام بری بلا سے ہم سب کو بچائے، محفوظ فرمائے، جو برکتوں کو روک دے، برکتوں کو کاٹ دے اور برکتوں سے محروم کر دے۔ اللہ ایسے چیزوں سے ہم سب کو بچنے اور اسے توبہ کرنے اور اسے ہم سب کو اللہ جو پرہیز کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم۔